بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں اپنے دوستوں کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں، اور یہ ویڈیو یوٹیوب کے حوالے سے ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ سرزمین عرب، سعودی عربیہ، حجاز یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اور ہونے والے ہیں۔ تو دوستو، یہ حج کے حوالے سے میری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی، اور دوستوں کو بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ دوست جو کہ حج کے لیے جا چکے ہیں وہ بھی میری یہ ویڈیو کو دیکھیں، اور اس میں یہ رہنمائی ہوگی ان دوستوں کے لیے جو کہ دوست میرے اس حوالے سے جو پہلی دفعہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، پہلے جب ہم لوگ یہاں سے روانہ ہوں گے، کچھ دوستوں کی فلائٹ جو ہے وہ یہاں سے جدہ، اور جدہ سے جو لوگ روانہ ہوں گے دوستو، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ چاہیں تو جو لوگ لاہور ایئرپورٹ سے جانا چاہیں تو وہ بھی اپنا احرام باندھ لیں، اور جن کی روانگی دوسرے شہروں سے ہے تو وہ بھی احرام باندھ لیں، اور تاکہ وہ جدہ ایئرپورٹ سے جب اتریں اور ان کی فلائٹ اگر مدینہ مکہ میں ہو تو اس کے لیے انہوں نے احرام باندھا ہوگا، احرام باندھ لیں اور 2 نفل پڑھ لیں ایئرپورٹ پہ ہی۔ اور جب آپ احرام کی حالت میں آ جائیں گے تو پھر کچھ چیزوں کی ممانعت ہوگی، جیسا کہ دوستو خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے، آپ اپنے بازو یا جسم کے کسی حصے، جیسے لوگوں کو بال کھینچنے کی یا بال توڑنے کی عادت ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب آپ کی نیت مکمل ہو جائے گی نفل کے بعد، تو آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ تو یہ جب آپ تلبیہ پڑھتے جائیں گے تو دوستو آپ کی تیاری شروع ہو جائے گی، اور آپ جہاز میں بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ روانگی پہ سیدھا آپ حجاز مقدس کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ پیارے دوستو اتریں گے جدہ ایئرپورٹ پر، تو آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کی نیت بھی ہوگی، آپ کے پاس ٹائم بھی باقی ہوگا۔ پہلے تو آپ کریں گے اپنا عمرہ۔ تو دوستو، عمرہ جب آپ اپنا مکمل کریں گے، اس کا طریقہ کار بھی میں بتا دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ روانہ ہو جائیں گے سیدھا حرم پاک کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ تو دوستو جب آپ خانہ کعبہ کے لیے جائیں گے تو پیارے دوستو، سیدھا جب آپ کی پہلی نظر پڑے گی، اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، تو جب آپ کی پہلی نظر پڑے گی تو دوستو دعا کیجئے گا، جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ کے حکم سے وہ قبول ہوگی۔ تو دوستو وہاں سے آپ سب سے پہلے اپنے 7 چکر مکمل کریں گے۔ پیارے دوستو، جب آپ یہاں سے جانے لگیں گے تو دوستو آپ ایک الیکٹریکل واچ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے جو چکر آپ نے 7 لگانے ہیں، طواف کرنا ہے، تو اس میں پیارے دوستو وہ کاؤنٹنگ ڈیجیٹل واچ جب ایک چکر مکمل کریں گے تو اس پہ آپ کلک کر دیں گے، اور اسی طرح آپ اپنے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پیارے دوستو، مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے 2 نفل کمپلیٹ کریں گے۔ 2 نفل کمپلیٹ کرنے کے بعد پیارے دوستو آپ صحیح کریں گے صفا اور مروہ کی۔ جب وہاں پر آپ پہنچیں گے پیارے دوستو، تو آپ دیکھیں گے کہ 7 چکر جب آپ لگائیں گے تو وہاں پر لائٹس آج کل سعودی گورنمنٹس نے رکھی ہوئی ہے، جو کہ لائٹ آپ کو گرین لائٹ ہوگی، وہاں پر وہ مقام ہوگا جہاں پر لوگ بھاگتے ہیں، یعنی صحیح کا جو صحیح کرتے ہیں، وہاں پہ اماں ہاجرہ کی وہ صحیح مکمل کرتے ہیں جس میں وہ بھاگی تھی۔ تو دوستو آپ لوگ وہاں پر بھاگیں گے، اپنے پورے 7 چکر وہاں پر کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے دوستو وہاں پر آپ نکلیں وہاں سے باہر، اور
آج کل سعودی گورنمنٹ نے وہاں بڑا انتظام کیا ہوا ہے میرے دوستوں، وہاں پر آپ جگہ جگہ پر آب زمزم کے ٹھنڈے اور سادے پانی کے کولرز لگائے ہوئے ہیں، تو دوستو وہاں پر آپ پانی پئیں گے۔ باہر آئیں گے تو تھوڑا سا باہر آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو آس پاس حجام کی جو بڑے بڑے سلون ہیں وہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو وہاں سر اپنا جو سر ہے اس کے بال آپ ٹینڈ کروائیں گے، اور بال آپ اس کے اپنے جو ہیں وہ بالکل سر کے بال ختم کروائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو احرام کھولنے کی اجازت ہو جائے گی۔ آپ احرام کھولیے گا ہوٹل میں جا کے اور غسل کیجئے گا، پھر آپ تمام پابندیوں سے باہر آ جائیں گے۔ تو پیارے دوستو یہ تو آپ کا عمرے کی کیفیت تھی۔ تو میں ذکر کرتا چلوں، جب حج کے دن آئیں گے تو حج سٹارٹ ہوتا ہے 8 ذی الحج کو۔ تو پیارے دوستو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو دوستو حج 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 افراد، نمبر 2 قران، نمبر 3 تمتع۔ تو یہ جو افراد ہے اس میں صرف حج کرنا ہوتا ہے میرے دوستو، اور قران اس میں عمرہ اور حج ایک ہی احرام سے کیا جاتا ہے، اور تمتع جو کہ ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم عمرے کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھ لیتے ہیں، تو ہم وہ کرتے ہیں۔ حج میں 3 چیزیں فرض ہیں: احرام باندھنا، مقام عرفات میں ٹھہرنا، اور طواف زیارہ کرنا۔ فرائض کے ترک کرنے سے حج فوت ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی فرائض ترک کرتے ہیں تو حج کی کیفیت نہیں رہتی پیارے دوستو۔ واجبات حج، حج میں 6 چیزیں واجب ہیں، اور نمبر 1 مزدلفہ میں ٹھہرنا، نمبر 2 صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، نمبر 3 جمرات میں کنکریاں مارنا، سر کے بال منڈوانا، طواف وداع کرنا۔ اگر احرام اور ہمیں احرام جو ہے وہ جب ہم احرام کھولیں گے تو وہ کھولیں گے اس وقت جب ہم قربانی کر چکے ہوں گے، سر کے بال منڈوا چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے جو ہیں وہ احرام کو کھولیں گے، اور اس کے بعد ہم غسل کریں گے، اور احرام کی پابندیوں سے دوستو باہر آ جائیں گے۔ تو کوئی بھی چیز اگر اس میں فرض چیز کوئی بھی ہم سے خدا نخواستہ چھوٹ جاتی ہے پیارے دوستو، تو اس کا دم دینا واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بکرا یا دمبا سرزمین عرب یعنی مکہ شریف میں ہمیں وہ اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ تو یہ حج کی مین چیزیں ہیں جو ہمیں پیارے دوستو کرنی ہوں گی۔ میں آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی پڑیں گی۔ اس دوران ہمیں خوشبو سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ صابن بھی پیارے دوستو آپ یہاں سے اویلیبل ہو جاتے ہیں حاجی کیمپ سے، یا آپ مختلف جگہوں سے آپ کو مل جائیں گے، جس میں بغیر خوشبو کے صابن آپ کو اویلیبل ہو جاتے ہیں، جو کہ آپ کے حج کے ان 5 دنوں میں آپ استعمال کریں گے، تاکہ آپ کو کوئی چیز آپ کی رہ نہ جائے اور آپ پر دم واجب نہ ہو جائے۔ اگر آپ کوئی چیز مس کرتے ہیں تو پھر آپ پہ دم واجب ہو جاتا ہے، اور دم میں نے بتایا کہ ایک بکرا یا دمبا آپ ذبح کرتے ہیں، وہ دم کی شکل میں آپ کو دینا پڑ جائے گا، لیکن وہ اس صورت میں جب پیارے دوستو آپ کوئی چیز چھوڑ دیں گے۔ تو دوستو دوسرا یہ ہے کہ اکثریت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میاں بیوی ساتھ جاتے ہیں، تو دوران حج پیارے دوستو ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ اگر ہم میاں بیوی ہیں تو کوئی ایسے کام نہ کریں جیسا کہ مثلاً میاں بیوی ہوتے ہیں تو کوشش کریں تھوڑا سا اجتناب کریں۔ ان 5 دنوں میں ہم نے کچھ نہیں کرنا جو کہ نقصان ہو حج کے عبادت میں، تو لہٰذا اجتناب کریں۔ خوشبو نہیں لگانی آپ نے، بال نہیں توڑنے اپنے جسم کے، اور پیارے دوستو کوشش یہ کریں
کہ میاں بیوی کے تعلق سے بھی پرا ہو جائیں، چاہے آپ احرام کھولنے کے بعد بھی آپ لیکن حج کے جو باقی دن ہوں گے اس میں آپ اس طرح کریں گے پیارے دوستو۔ تو پیارے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب 8 ذی الحج کو ہم وہاں پر پہنچیں گے حج میں، تو ہم نے کرنا کیا کیا ہے۔ وہ 5 دن ہیں جس میں جو کہ ہم نے کرنا ہے پیارے دوستو۔ 8 ذی الحج کی صبح کو سورج نکلنے کے بعد مکہ معظمہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ روانہ کس طرح ہوں گے؟ آپ کے ہوٹل میں 8 ذی الحج سے ایک شب پہلے آپ کو بسوں میں لے کے جائیں گے سعودی گورنمنٹ کے لوگ، اور آپ کو حج کے لیے مینا کی طرف لے جائیں گے۔ آپ مینا میں جب پہنچیں گے تو پیارے دوستو آپ نے مینا میں نمازیں پڑھنی ہیں پہلے دن، یہ ہوگا 8 ذی الحج کو۔ تو 8 ذی الحج کو جب آپ اپنی پوری 5 نمازیں وہاں پڑھیں گے مینا میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اس اور کل 5 نمازیں پوری کریں گے وہاں پر پیارے دوستو۔ اور 9 ذی الحج کی صبح کو دھوپ نکلنے پر مینا سے آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو مینا سے جب عرفات کے لیے آپ روانہ ہوں گے تو وہاں پر بھی سعودی گورنمنٹ نے بسوں کا انتظام کیا ہوا ہے۔ مینا سے عرفات میں کچھ لوگوں کا کو گورنمنٹ نے جو قریب ہوں گے ان کے لیے آج کل تو بڑی اچھی سہولت ہے، جیسا کہ دوستوں ان کے لیے ٹرین کا بندوبست ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے ٹرین کا بندوبست ہوگا پیارے دوستوں ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی، وہ مینا سے جو وہ عرفات کی طرف جائیں گے تو دوستو عرفات میں وہ لے جائیں گے آپ کو 9 ذی الحج کو، اور عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ عرفات میں زوال سے قبل کھانے پینے اور دوسری ضروری چیزوں جو ہیں وہ آپ ساتھ لے جائیں گے۔ وہاں پر ظہر کی نماز کا وقت مقرر اپنے جو ہمراہ دوست ہیں جو آپ کے ساتھ حاجی دوسرے ہیں ان کے ساتھ آپ باجماعت اپنے خیموں میں ادا کریں گے، اور مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر مل کر پڑھ لیں گے تمام دوست جو ہے۔ چونکہ ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے تو کوشش یہ کریں پیارے دوستوں کہ اپنے خیموں میں ہی نماز ادا کر لیں، اور اس واسطے یہ مشورہ ہے کہ اپنے قیام کی جگہ پر نماز باجماعت ادا کر لیں۔ تو دوستو لوگ وہاں پر کئی لوگ جاتے ہیں کہ جی ہم مستقل ہیں، 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو جی ہم نے مسافروں والی نماز پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ نماز آپ پڑھیں۔ کچھ لوگ مسافروں والی پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ مکمل پڑھ لیتے ہیں جن کو 15 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اپنی وہ چیزیں مکمل کریں اور نماز پڑھ لیں۔ تو دوستو اس کے بعد نماز ادا کر لیں، اور جو عبادات ہیں اس میں قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور دعائیں مغفرت پوری طرح پڑھیں۔ دوستو میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ عرفات کے میدان میں آپ جو بھی دعا مانگے اللہ کے حکم سے وہ پوری ہوتی ہے، میرا یہ ماننا ہے، اور دعا ساری مکمل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے، اپنے دوستوں احباب کے لیے، سب کے لیے، ملک پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان و حال ہیں ان سب کے لیے دعا کریں۔ تو جب حاجی وہاں پر عرفات کے میدان میں دعا کرتا نا جی، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو وہاں پر آپ عصر، ظہر اور عصر پڑھیں گے، اور مغرب کی اذان کے فوراً بعد آپ وہاں سے کوچ کر جائیں گے میدان عرفات سے۔ لیکن دوستو عصر اور مغرب سے پہلے ظہر اور مغرب کے درمیان آپ تلبیہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد پیارے دوستو میں نے بتایا کہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں گے،
اور درود شریف بھی پڑھیں گے، مغفرت کی دعائیں بھی مانگیں گے۔ غرض یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو عبادات میں ضروری ہیں وہ کریں گے، اور مغفرت کی بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہوگی، لوگوں سے دعائیں۔ آپ وہاں پر ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ بہت مصروف ہوں گے اللہ کی عبادت میں، اور آپ بھی دوستو وہاں پر عبادت کیجئے گا۔ اس کے ساتھ پیارے دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد وہاں سے آپ کوچ کر جائیں گے عرفات سے۔ تو جب وہاں سے نکلیں گے، جن دوستوں کے پاس بسیں ہوں گی تو وہ بسوں میں روانہ ہو جائیں گے، جن دوستوں کے پاس ٹرین کی ٹکٹس اور بیج نما چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ میں جب وہاں گیا تھا تو وہ اس طرح کے سٹیکرز جو کہ کلائی پر باندھ دیتے ہیں وہ ہوں گے، تو وہ اس میں بیٹھ جائیں گے اور وہاں سے عرفات سے روانہ ہوں گے مزدلفہ کی طرف۔ تو دوستو مزدلفہ میں جو لوگ جب پہنچیں گے تو سب سے پہلا کام وہاں پر یہ ہوگا کہ وہاں پر مغرب اور عشاء کی جو نمازیں ہیں وہ اکٹھی کر کے پڑھیں گے، نمازیں اکٹھی کر کے مزدلفہ میں وہ سب سے پہلا کام وہ یہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد پیارے دوستو آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد پیارے دوستو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کنکریاں اکٹھی کرنی ہیں۔ وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے انتظامات بڑے اچھے کیے ہوں گے، تو بعض جگہوں پہ قلین بھی بچھائے جاتے ہیں، لیکن جب آپ ساتھ جائیں گے تو آپ چٹائی رکھیں اپنے ساتھ، اور پیارے دوستو پانی رکھ لیجئے گا اپنے پاس، اور پیارے دوستو اور خالی بوتل ایک رکھ لیجئے گا، یا وہاں سے مل جائے گی آپ کو، وہ اس بوتل میں آپ نے کنکر اکٹھے کرنے ہیں جو کہ چنے کے دانے کے برابر یا کھجور کی گٹھلی کے برابر کے آپ نے کنکر اکٹھے کرنے ہیں یا کنکریاں اکٹھی کرنی ہیں وہاں پہ۔ وہ آپ پیارے دوستو 72 کنکریاں اکٹھی کر لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ کا سونا، بینا، اٹھنا، وہ ہر چیز عبادت میں گنی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ کئی جگہ پہ روایت ہے کہ شب قدر کے برابر کی وہ رات ہوتی ہے، جس میں آپ کا سونا بھی جو ہے وہ بھی عبادت کے قریب ہے۔ تو دوستو کنکریاں اکٹھے کرنے کے بعد پیارے دوستو آپ اپنا آرام بھی کر سکتے ہیں، آرام کر لیجئے گا۔ اس کے بعد صبح فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھیں گے تو وضو وغیرہ کر لیجئے گا، اور تھوڑا سا پانی اپنے لیے بچا کے رکھیے گا۔ تو وضو کرنے کے بعد پھر آپ روانہ ہو جائیے گا جمرات کی طرف۔ تو جن دوستوں کے پاس وہی طریقہ کار ہوگا، بسیں ہیں تو وہ بسوں میں جائیں گے، جن دوستوں کے پاس ٹرین ہے تو وہ ٹرین پہ چلے جائیں گے۔ تو جمرات میں جو پہلا شیطان، بڑا شیطان، اس کو کنکریاں ماریں گے، اور نماز کے فجر کی نماز کے بعد آپ کنکریاں مار سکتے ہیں، وہاں پہنچ کے آپ کنکریاں ماریں گے۔ پیارے دوستو کنکریاں مارنے کے بعد جن دوستوں کے پاس ٹرین ہوگی تو وہ اپنی ٹرین پہ بیٹھیں گے اور واپس مینا کی طرف جائیں گے۔ مینا کی طرف جب وہ جائیں گے تو دوستو بعض لوگوں ٹرین سے جلدی اتر جاتے ہیں، اور بعض لوگ جب وہاں سے کنکریاں مار کر آتے ہیں تو کچھ لوگ، اکثریت لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو سعودی گورنمنٹ جو ہے، یا آپ ان کا طریقہ کار کر لیں کہ وہ پھر پیارے دوستوں اتار دیتے ہیں اور لوگوں کو اسی طرف ایک ہی راہ کی طرف دوبارہ جمرات کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، راستے اگر بند بھی ہوں تو پریشان نہیں ہونا، وہاں پر آپ کو گائیڈ کرنے والے بھی بڑے اچھے ملیں گے۔ تو دوستوں میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ یہ جو ہے پریشان نہیں ہونا، آپ ایزیلی جمرات آپ نے دوبارہ نہیں کرنی۔ وہاں سے آپ کوشش کر لیں کسی طریقے سے بھی پیارے دوستو کہ آپ اپنا، اگر مجھے جو ہوٹل پاس تھا تو مجھے ہوٹل کا راستہ معلوم تھا، تو اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو میرا جو ہوٹل تھا پیارے دوستو وہ عزیزیہ میں تھا، تو آپ وہاں سے ایک ٹیکسی لیں، ٹیکسی میں بیٹھیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 یا 4 یا 6 بندے اپنے ساتھ ملا لیں، تاکہ جب کرایہ دینے ہو تو آسانی سب میں تقسیم ہو جائے۔ تو وہاں سے آپ اپنے ہوٹل چلے جائیں، ہوٹل جا کر اپنا سب سے پہلے آپ اپنا جو ٹائم دیکھیں، کیونکہ گورنمنٹ ایک ٹائم دے دیتی ہے جس میں آپ کی قربانی کا وقت مقرر ہوتا ہے۔
تو جمرات کے بعد آپ نے اپنی قربانی کا وقت دیکھنا ہے، قربانی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر پیارے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے سر کے جو بال ہیں اس کو منڈوانا ہے۔ جب آپ کی ٹینڈ ہو جائے گی اور بال کٹ جائیں گے تو اس کے بعد پیارے دوستو آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاؤ گے، آپ غسل کر سکتے ہو، غسل کریں گے اور احرام کھول دیں گے۔ احرام کھولنے کے بعد جو کہ میں ریلیکس ہو گیا تھا تو ہوٹل میں جا کے پھر میں نے اپنے کپڑے وغیرہ پہنے، اور اس کے بعد جو چوتھا کام ہے اس تیسرے دن وہ ہے طواف ظاہرہ کرنا، جو کہ بہت ضروری ہے پیارے دوستو۔ اس دن اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اسی دن یہ مکمل کر لیں، طواف ظاہرہ کریں، اور وہاں سے آپ کیونکہ ہوٹل سے آپ نے نہائے بھی ہوں گے، ریلیکس بھی ہوں گے، اور میں کیونکہ عزیزیہ میں تھا تو عزیزیہ میں وہاں سے اپنا قربانی کے بال ٹینڈ کروانے کے بعد پھر میں طواف ظاہرہ کے لیے چلا گیا اور طواف ظاہرہ کیا۔ آپ نے پورا طواف کیا اور اس کے بعد آپ نے صحیح کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور پیارے دوستو اس کے بعد آپ واپس مغرب سے پہلے مینا میں اپنے خیمے میں جا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو ہو گیا آپ کا تیسرا دن۔ اس کے بعد آپ نے پیارے دوستو 2 دن جو ہیں وہ مینا میں ہی گزارنے ہیں اور مینا میں اپنے کام مکمل کرنے ہیں، اور باقی جو کنکریاں آپ نے مارنی ہیں وہ بھی آپ نے جمرات کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور اس سے اگلے دن پیارے دوستو پھر آپ کے پاس وقت ہوگا، آپ نے مینا میں اپنی نمازیں مکمل کیجئے گا، 5 وقتہ نماز پڑھیے گا، اور کوشش کریں پھر آپ اپنی جمرات مکمل کریں۔ پیارے دوستو 5ویں دن آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنی رمی مکمل کر سکتے ہیں۔ رمی مکمل کرنے کے بعد پیارے دوستو آپ جب آپ مینا واپس آ جائیں گے تو دوستو 11، 12 اور 13 ذی الحج کو آپ نے رمی مکمل کرنی ہے، اور رمی کا وقت جو ہے پیارے دوستو وہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو آپ نے رمی مکمل کرنی ہے۔ رمی کرنے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے پیارے دوستو، آپ نے کنکر پکڑنا ہے اور بڑے ہی پیار سے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یوں پیارے دوستو کنکر مارنا ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر یوں کنکر مارنا۔ تو بعض میں نے دوست دیکھے ہیں جو کہ بڑے غصے میں مارتے ہیں، ایسے نہیں کرنا پیارے دوستو، اپنی عبادت کو ضائع نہیں کرنا، بڑے پیار سے بڑے اطمینان سے اپنی عبادت مکمل کرنی ہے۔ اور آپ نے اس کنکر مارنے کے بعد آپ نے پیچھے ہٹنا ہے، استغفار اور درود شریف اور دعائیں پڑھنی ہیں، اور آخری جمرات کے سوائے آخری جمرات میں آپ نے دعائیں اور یہ چیزیں نہیں پڑھنی۔ اور 12ویں تاریخ کو رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے پیارے دوستو مینا سے چلے آنا ہے، اور 13ویں کی رمی کے کیے بغیر چلے آنا ہے۔ جب رمی کر کے آپ مکہ میں آئیں تو راستے میں ٹھہر کے آنا ہے۔ کچھ لوگ پیارے دوستو انتظار کرتے ہیں سرکاری بسوں کا کہ جی آئیں گی ہمیں لے کے جائیں گی، کوشش یہ کریں کم سے کم اپنا بوجھ خود اٹھائیں، آپ بڑے آرام سے اپنے ہوٹل پہنچ جائیں گے۔ تو پیارے دوستو حج کے طریقہ کار میں یہ چیزیں تھیں جو کہ آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، حج کوئی مشکل نہیں ہے پیارے دوستو، بس ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے پیاروں نے کیسے ہمیں سکھایا ہے حج کا طریقہ کار۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ مکہ میں آئیں تو شکرانے کے طور پر آپ پھر طواف کے لیے جا سکتے ہیں، اور مکہ میں آپ جتنے دن رہے پیارے دوستو آپ عمرہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 3 عمرے اور 1 حج کیا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک سیکھ بھی ہے
کہ آپ اتنا ہی کریں. آپ دیکھیں لوگ جو ہے وہ روز احرام باندھ کے نکل جاتے ہیں اور کرتے ہیں نا. پیارے دوستو اس عمل کو سیکھیں, اس عمل کو دیکھیں کہ اس عمل میں کیا اللہ کے پیاروں نے ہمیں بتایا ہے, اللہ کے رسول نے ہمیں کیا سکھایا ہے. کہ آپ جو بھی کریں وہ احترام سے, ادب سے اور سیکھنے کی حالت میں کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہر عبادت کا اپنا ایک مزہ ہے. ایک انسان کے اندر ایک ایسی تازگی آتی ہے, ایک ایسی شگفتہ خوشبو اندر سے آتی ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی میٹھی میٹھی باتیں رکھی ہیں. اور ان عبادتوں کا مزہ لیں پیارے دوستوں, اور سیکھیں اور دوستوں کو سکھائیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا, صبر آئے گا, سکون آئے گا, امن آئے گا, بھائی چارہ آئے گا. آپ دوستوں میں ملیے گا, لوگ آپ کو بہت پیارے ملیں گے وہاں پر, لوگ بہت احترام کرتے ہیں حاجیوں کا. اور ڈرنا آپ نے کسی سے نہیں ہے, وہاں پر آپ کو ہر چیز اویلیبل ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے. 5 دن آپ کو کھانے بھی ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن پیارے دوستو اتنا کھائیے گا مناسب, جتنا کم کھائیے اور عبادت کیجئے. اور ان 5 دنوں میں سمجھیے کہ بس یہ وقت پھر نہیں آنا. تو دوستو اپنے بھائی عاطف کی اس ویڈیو کو جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں لوگوں میں, لائک کریں, شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں. اور یہ جو میں ویڈیو بنائی ہے یہ صرف حج کے حوالے سے ہے, تاکہ لوگ حج کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے بات کریں. دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حاجی کیمپس میں جب حاجیوں کی تربیت ہوتی ہے تو ایک کتاب دی جاتی ہے. اس کتاب میں مسائل حج اور عمرہ, حج کے بارے میں بکس ہوتی ہیں, وہ پڑھیے گا, اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اس میں بڑی دعائیں ہیں اور بڑا کچھ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اور وہ سیکھیے گا. پیارے دوستو اپنے بھائی عاطف کی ویڈیو کو لائک, شیئر اور کامنٹس دیجیے گا اچھے, اور کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنے بھائی عاطف کو معاف فرمائیے گا, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور دوستوں سے آپ شیئر بھی کریں گے. اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.